السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم رخیہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ان مریضوں کے لیے ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس طرح عورت میں بانجھ پن پایا جاتا ہے اس طرح مرد کے اندر بھی بانجھ پن پایا جاتا ہے۔ عورت کے رحم کے معاملات کی وجہ سے اور مرد کے مادہ منویہ کے جراثیم نہ ہونے کی وجہ سے بانجھ پن پایا جاتا ہے۔ بانجھ پن اس کو کہتے ہیں کہ اولاد پیدا نہ کر سکنا، یعنی وہ جادو جس کے ذریعے سے مرد کے منی میں یا عورت کے رحم میں گرہ لگا دی جاتی ہے جادوگر کی طرف سے، اور رحم پر ایک ایسا شیاطین مسلط کر دیا جاتے ہیں جو مادے کو رحم میں پہنچنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ مرد دو طرح سے ناقابل اولاد ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر مریض ہو اور ناقابل اولاد ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس کا علاج اطباء سے کروائیں، اس کے پاس روحانی معاملہ نہیں بلکہ اس کو طبی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جسمانی طور پر ٹھیک ہوتا ہے، رپورٹس کلیئر آتی ہیں، لیکن جنات کی شرارت کی وجہ سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بیداری، پیداواری اور صلاحیت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کے پاس 1 سینٹی میٹر 20 ملینوں سے زیادہ منوی حیوانات ہو، جن بعض اوقات یوں کرتا ہے کہ مرد کے خصتین جو منوی حیوانات کو چھانٹنے اور انہیں علیحدہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، جب خصتین سے منی کے مقرر میں منتقل ہوتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک سیال مادے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انہیں زندہ رہنے کے لیے غذا ملتی ہے، اور یہ مادہ گوشت سے نکلتا ہے اور منی کے مقرر منوی میں حیوانات کے پاس چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جن اسی سیال مادے کو منوی حیوانات کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، اور جب منوی حیوانات کو غذا نہیں ملتی تو وہ مر جاتے ہیں، اور اس طرح پیداواری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا بانجھ پن، عورت اولاد نہیں پیدا کر سکتی، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر تو ٹھیک ہو لیکن رحم میں جن کی شرارت کی وجہ سے وہ بانجھ ہو جائے اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو۔ اس کی شرارت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کی پیداواری صلاحیت کلی طور پر ختم کر دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو اس کے رحم میں حمل ٹھہر جائے، لیکن چند ماہ بعد وہ رحم کی رگوں میں ایڑی لگا دیتا ہے، جس سے عورت کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صحیحین میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بانجھ پن کی مرد میں ہو یا عورت میں، اس کی کچھ علامات ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، جو ضرور بضرور ایسی مرد اور عورت میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، سینے کی گھٹن، خاص کر عصر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک۔ نمبر 2، پریشان حالی، ہر وقت پریشانی ان کے چہرے سے جھلکے گی اور وہ پریشان رہے گا یا رہے گی۔ نمبر 3، پیٹھ کی نچلی ہڈی میں درد، پیٹھ کی نچلی ہڈی میں درد کرے گا۔ نمبر 4، نیند میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔
نمبر 5، نیند میں خوفناک خواب کا آنا۔ نمبر 6، آپ جا کے رپورٹ نکالیں، مرد بھی عورت بھی دونوں کی رپورٹس نارمل آئی۔ یہ علامات ہیں بانجھ پن کی، اور جن کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں وہ یہ رقیہ سنیں گے انشاءاللہ، اور رقیہ سننے کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بیس پر یا ایک دن چھوڑ کر ہر تیسرے دن پانی کو دم کریں گے، اور اس پانی کو 3 دن تک پئیں گے، اور تیسرے دن دوبارہ دم کریں گے۔ دم جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ وہ دم آپ نے یہ کرنا ہے، روزانہ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کر پانی کی بوتل لینی ہے، اتنا پانی لینا ہے جو 3 دن تک چلے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کو بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد صبح کے وقت سورہ صافات کی تلاوت کریں اور اس میں تھتکار دیں، بسم اللہ پڑھ کے ڈھکن کھولیں اور تھتکار دیں، اور سوتے وقت سورہ معارج کی تلاوت کریں، ڈھکن بسم اللہ پڑھ کے کھولیں اور تھتکار دیں، دم کر لیں، اور اس کو پانی کو پیتے رہیں۔ اور اسی طرح آپ کا یہ پانی دم بھی ہو جائے گا، اور صبح اور رات سونے وقت آپ یہ 2 صورتیں بھی آپ کی معمول بن جائیں گے پڑھنے میں ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ نے لینا ہے کلونجی کا تیل، اس کلونجی کے تیل پہ کچھ صورتیں یہ پڑھنی ہیں، یہ بھی آپ کو ہماری اسکرین پر شو ہو رہی ہوں گی۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ آل عمران کی آخری آیات، اور معوذتین، یہ تمام جو ہے آیتیں آپ نے 3 دفعہ یا ایک دفعہ پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد اس تیل کو دم کر لینا ہے، تھتکار دینا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد پیشانی، سینے اور پیٹھ کی ہڈی پر صبح اور شام جب بھی آپ پانی کو دم کرنے بیٹھیں گے، سورہ معارج، سورہ صافات پڑھنے بیٹھیں گے، تو آپ نے یہ تیل کا ان 4 جگہوں پر مساج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی تمام صورتیں، یہی تمام آیات آپ نے شہد کے اوپر بھی دم کرنی ہے، اور روزانہ کی بیس پر صبح نہار منہ ایک بڑا بریانی کھانے والا چمچ 1 کپ پانی کے اندر آپ نے حل کر کے ملا کے پینا ہے، یا آپ نے 1 چمچ خالی شہد ہی پی لینا ہے۔ اور دن میں 3 دفعہ یہ رقیہ جو ریکارڈ کیا جائے گا، یہ رقیہ سننا ہے، صبح فجر کے بعد، عصر کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ 1 مہینہ آپ مسلسل کر لیں، 21 دن کم از کم آپ یہ مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو اللہ رب العالمین صاحب اولاد بنا دے گا۔ جو بھی جادوگر یا ساحرین نے شرارت کی ہوگی، اللہ رب العالمین ان کے راہوں کو کھول دے گا، ان کے مکر کو توڑ دے گا، اور آپ کو شفایابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر یہ معاملات دونوں عورت اور مرد کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، یا علامتیں مرد اور عورت دونوں میں ہیں، تو مرد کو بھی چاہیے یہی اعمال کرے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہترین آپ کو اللہ کے کلام کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی رقیہ سننا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں کو بند کرے۔ انشاءاللہ ہم رقیہ شروع کر رہے ہیں۔ آنکھیں نہیں کھولنی جب تک آنکھیں کھولنے کا نہ کہا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسك علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم من تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون یا اللہ جو بھی سننے والے ہیں تمام کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. یا اللہ جس گھر کے اندر بچے کی کہلکاری نہیں ہے یا اللہ اس گھر کے اندر بچے کی آواز کو گنجا دے. یا اللہ جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں نرینہ اولاد پر یا اللہ اگر گراہ لگائی گئی ہے جادو کے ذریعے سے تو یا اللہ اس گراہ کو کھول دے اور ان کو شفا یابی نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگوں کا روزگار نہیں ہے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حق حلال کا روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ سفر میں ہیں یا اللہ ان کے سفر کو بہتر کر دے ان کو خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کی منزل پر واپس صحیح سلامت پہنچا دے. یا اللہ جتنے بھی لوگ جتنی بھی ان کی دل کی جائز نیک مرادیں ہیں جتنے بھی سننے والے ہیں تمام کی دل کی جائز نیک مرادوں کو پورا فرما دے. آمین یا ذا الجلال والاکرام.